دیکھیں آج ہمیں بہت ساری جگہوں پر ہمیں بہت سارے قبرستان ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان قبرستانوں کے اندر جتنی بھی قبریں ہیں ان قبروں کے اوپر مختلف قسم کے ماربل لگے ہوئے ہمیں نظر آتے، اور ان کے سہرانے ایک تختی لکھ کر لگا دی جاتی ہے، اور اس پر نہ صرف اس کا نام بلکہ اس کی بلدیت اور اس کی تاریخ پیدائش، اور تاریخ پیدائش کے بعد جو نیچے لکھا جاتا ہے اس کی وفات کا دن اور اس کی وفات کی تاریخ، مہینہ اور سال لکھ دیا جاتا ہے، اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ شخص فلانے سن میں پیدا ہوا، اور الہی قانون کے مطابق اس نے فلانے سن کے اندر، اس ڈیٹ کے اندر دن یہ تھا جب اس نے الہی قانون کے مطابق اس جہان فانی کو چھوڑا اور رخلت کر کے اس جگہ پر پہنچا جہاں سے وہ آیا۔ اور یہ الہی قانون ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک بشر کے لیے، ہر ایک زندگی کے لیے خدا نے خود مقرر کیا۔ اس خدا نے جس کے بارے میں لکھا ہوا کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا، اور کامل انسان ہونے کے ناطے جس نے یہ قانون مقرر کیا، انسان ہونے کے ناطے اسے بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا۔ اور پیدائش کی کتاب کے اندر ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، خداوند نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جب اپنے ماہی کاریگر ہاتھوں سے انسان کو بنایا جس کا نام اس نے آدم رکھا، تو جب انہوں نے نافرمانی کی اور وہ پھل کھایا جس کے لیے خدا نے منع کیا، اور لکھا ہے باغ عدن میں سے نکالنے کے بعد خدا نے اسے یہ الفاظ اس کی زندگی پر لاگو کر دیے، سن اے آدم تیرے سبب سے زمین لامتی ہوئی ہے، اور تو جب تک زندہ رہے گا اس زمین کا سینہ چیرے گا اور اپنے خون پسینے کی روٹی تو کھائے گا۔ اور پھر لکھا ہے تو خاک ہے اور تو دوبارہ خاک میں لوٹ جائے گا۔ اور بزرگ باز بن داؤد اس بات کو بیان کرتا کہ پیدا ہونے کا بھی ایک وقت ہے، اور پیدا ہونے کا وقت اور پیدا ہونے کے بعد مرنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اور بزرگ ایوب کا صحیفہ کے اندر لکھا ہوا ہے انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے، دکھوں مصیبتوں سے بھرا پڑا۔ اور بزرگ پالوس رسول بیان کرتا ہے ہم سبوں جو آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، لکھا ہوا ہے خدا نے ان تمام تر چیزوں کے وقت کو جب مقرر کیا، تو رسول اعظم اس بات کو بیان کرتا ہے ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں، اور جس نے یہ قانون مقرر کیا ہے اس نے بھی کامل انسان ہونے کے ناطے اسے بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا ہے۔ اور جب بہت سارے اقوام مذاہب اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جی یسوع مسیح تو مرا ہی نہیں، اس کی جگہ کوئی اور اس کا ہم شکل تھا جسے سولی پر لٹکا دیا گیا، عیسیٰ بن مریم تو جو ہے وہ زندہ ہی آسمان پر اٹھائے گے۔ لیکن کلام کی رہنمائی میں ہم پہلے اس بات کو دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ آسمان پر نہیں بلکہ مر کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اور جب ہم سات صلیبی کلمات کی ادائیگی کرتے ہیں تو وہاں پر متی کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 50ویں آیت کے اندر، مرکز کی انجیل 15ویں باب کی 33 آیت کے اندر، اور یوحنا 19 باب کی 28 سے 30 آیات کے اندر یہ نشاندہی، یہ حوالہ جات ہمیں نظر آتے ہیں کہ یسوع مسیح کس طرح مرا اور کس طرح اس نے ڈیرے اور آگ کے لیے لعنتی موت کو برداشت کیا۔ اور یسوع مسیح کی موت کی تصدیق بزرگ یسایہ بن آموس جو ہے وہ 53 باب کی پہلی آیت سے لے کر چند آیات کے اندر
اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یسوع المسیح مرا ہے، کیونکہ لکھا ہے ہم نے اسے خدا کا مارا اور کوٹا ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری ہی نجاتوں کی خاطر کو مارا گیا۔ اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ساتواں صلیبی کلمہ جس کا اندر لکھا ہوا ہے یسوع المسیح نے چلا کر اپنی جان دی، اور لکھا ہوا اس نے کہا ماں میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلی بات یسوع المسیح جو ہے وہ دوسرے انسانوں کی طرح مرا ہے، اور جب مرا ہے تو بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جب وہ مرا ہے تو مرنے کے بعد اسے دوسرے لوگوں کی طرح اسے بھی دفنایا گیا، اسے بھی کفنایا گیا۔ اور ہم لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی اگر 50ویں آیت کے اندر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے، اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا، اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ یہ یہودیوں کے شہر ارمیتیا کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا، پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی، اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا۔ خدا کے کلام میں یہاں پر لکھا ہوا ہے یسوع المسیح بذات کلمہ خدا ہونے کے ناطے، خدا تعالیٰ کا بیٹا یسوع ناصری ہونے کے ناطے، روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے مقدسہ مریم کے صلب سے جنم لینے کے سبب سے دنیا کا شخصی نجات دہندہ بن کر جب دنیا میں آیا ہے، تو یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے موت کا مزہ چکھا، اور یوسف نام ایک شخص نے جو راست باز آدمی تھا، اس نے پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش کو مانگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح مرا ہے، اور جب مرا ہے تو لکھا ہوا ہے اسے اس کی لاش کو اتارا ہے، اور مہین چادر میں جسے آج آپ کفن کہتے ہیں اسے کفنایا گیا، اور کفن کے اندر لپیٹ کر یہودی قانون کے مطابق جو ہے اسے اس قبر کے اندر رکھا گیا جس کے بارے میں لکھا اس پہ کبھی کوئی بھی مردہ رکھا نہ گیا تھا۔ اور جب رکھا ہے تو لکھا ہے اس کی قبر کے اوپر یہ کہہ کر اس ٹائم کے فقی اور فریسیوں نے پیلاطس سے درخواست کی، اے جناب اس دھوکے باز نے اپنی زندگی کے اندر یہ کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور لکھا ہے جناب ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آئیں اور اس کی لاش کو یہاں سے چلا کر لے جائیں اور یہ دھوکہ پہلے دھوکے سے زیادہ ہو۔ انہوں نے یسوع مسیح کی موت کو بھی ایک دھوکے کا نام ہے، اور لکھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دھوکہ پہلے دھوکے سے زیادہ ہو جائے اور دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہو جائے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور لکھا ہے ان کے دفنانے کے طریقے کے مطابق ایک بہت بڑا پتھر یسوع مسیح کی قبر پر رکھ دیا گیا، اور اس پر رومی حکومت کی مہر کو لگا دیا گیا، اور لکھا پہرے دار مقرر کر دیے گئے، بٹھا دیے گئے، ان کی ڈیوٹیز لگا دی گئی تاکہ وہ یسوع مسیح کی لاش کی محافظت اور نگہبانی کر سکے۔ لیکن یسوع مسیح نے تو اپنے زندہ ہوتے زمینی خدمت کے درمیان اس بات کو کہہ دیا تھا کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو گے تو میں سے تیسرے دن پھر جو ہے وہ پھر تعمیر کروں گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہاں پر ہیکل کا ذکر ہے، ہیکل کا ذکر نہیں بلکہ لکھا تمہارے بدن روح القدس کا مقدس ہے، اور یسوع مسیح نے اپنے مقدس اپنے جسم کے بارے میں یہ بات کی تھی، نہ کہ اینٹ اور گارے سے بنی ہوئی ہیکل کے بارے میں کہا۔ اس نے کہا اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو گے تو میں تیسرے دن سے پھر جو ہے وہ تعمیر کروں گا۔ اور یسوع مسیح نے تو اپنے زندہ ہونے سے پہلے، مصلوب ہونے سے پہلے ہی اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ میں تیسرے دن نبی اور رسولوں کی پیشن گوئی اور تکمیلوں کے مطابق میں تیسرے دن مردوں میں سے
جی اٹھوں گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا جب مریم مگدلینی اور بہت ساری دوسری خاتون جو ہیں وہ ہفتے کے پہلے دن اونگ پھٹنے سے پہلے یہودی رسومات کے مطابق خوشبودار چیزیں لے کر اس قبر پر پہنچی ہے جہاں پر یسوع المسیح کو دفنایا گیا، جہاں پر اس کی لاش کو رکھا گیا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب وہ وہاں پر پہنچی ہیں تو عجیب قسم کا ایک واقعہ رونما ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ رومی حکومتوں کی مہروں کو توڑنا، رومی حکومت کی خلاف ورزی کرنا، رومی حکومت کے خلاف اپنے سر کو اٹھانا، اپنی جان کو موت کے اندر دھکیلنا ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یہ بڑا واقعہ جو اس ٹائم سر انجام پایا گیا، لکھا ہے کہ پہلا کام یہ ہوا کہ رومی حکومتوں کی مہروں کو توڑنے کی جرات کسی انسان کے اندر نہیں بلکہ یہ اس کے اندر تھی جس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس نے ہر طرح کی دستاویزوں کو مٹا ڈالا اور اس نے مہروں کو توڑ دیا، اور ان مہروں کو توڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے میں نے اس برے کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے بارے میں کہا گیا مہروں کو توڑنے والا کوئی اور نہیں، ایک ہی ہے اور اس کا نام یسوع المسیح ہے۔ اس نے رومی حکومتوں کی مہروں کو توڑ دیا اور ثابت کر دیا اے رومی حکومت کے سپاہیوں، اے اس ٹائم کے بادشاہ، تو اگر چاہ اس ٹائم کا جہاں پر بادشاہ اور اس ٹائم کی گرد و نواح کے ملکوں پر حکومت کرنے والا ہے، لیکن تیرے اندر یہ قوت و طاقت نہیں ہے کہ تیری مہریں یسوع المسیح کو زندہ ہونے سے روک سکیں۔ لکھا ہے اس نے رومی حکومتوں کی مہروں کو توڑا، اور جب توڑا ہے تو لکھا ہوا ہے دوسرا کام یہ ہوا کہ پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا، یہاں پر لڑکا ہوا ہے لیکن لکھا قبر سے پتھر کو ہٹا ہوا دیکھا ہے، اور بڑی پریشان ہے یہ کیا واقعہ، یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے کہ ہم نے تو یسوع مسیح کو اسی جگہ پر اسی قبر کے اندر رکھا اور اسی قبر کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، پہرے والے موجود ہیں، سپاہی موجود ہیں، پتھر پر رومی حکومت کی مہر لگی ہوئی ہے، لیکن پتھر قبر کے دوسری طرف پڑا ہوا ہے اور قبر کا منہ کھلا ہوا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے جب وہ اندر گئی ہیں تو لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں بڑی پریشان ہے، جب یسوع کی لاش کو وہاں پر نہیں دیکھا ہے بہت زیادہ پریشان ہے، آنسو بہا رہی ہیں، گریہ زاری کر رہی ہیں، چیخ و پکار کر رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں۔ اور لکھا جب وہ رو رہی تھی تو لکھا ہوا ہے دو شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، اور جب وہ لکھا ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جو ہے وہ جی اٹھے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب وہ پریشان ہے تو لکھا ہے اسی ٹائم دو فرشتے سفید پوشاک پہنے ہوئے جن کا ذکر ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر بھی ملتا ہے، عہد عتیق کے اندر بہت ساری جگہوں پر جب ان فرشتوں کا ذکر ملتا نظر آتا ہے تو وہاں پر یہی نظر آتا ہے کہ وہ مہیب سفید کتان لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب وہ آ کر کھڑے ہوئے ہیں تو مریم اور دوسری بہنیں جو ہیں وہ ڈر گئی ہیں، خوف زدہ ہو گئی ہیں، کیا واقعہ ہو گیا؟ اور لکھا فرشتوں نے کیا کہا ہے زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ آج دنیا کے اندر جتنے مرضی روزے مبارک جو ہے وہ تعمیر کر دیے جائیں، جتنی مرضی قبریں بنا دی جائیں، ان کے قبروں کے سرہانے آج بھی لگی ہوئی تختیاں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں
کہ ان قبروں کے اندر جنہیں دفنایا گیا ہے وہ آج بھی قبروں کے اندر موجود ہے، اور الہی قانون کے مطابق وہ خاک کے ساتھ خاک ہو گئے ہیں۔ نبیوں رسولوں نے موت کا مزہ چکھا، اور آج مختلف جگہوں پر ان کی قبریں موجود ہیں، ان کے مقبرے موجود ہیں۔ بہت سارے مقبرے بہت سارے اعلیٰ شان طریقے سے بنائے گئے، تعمیر کیے جاتے ہیں، اور ان کے روزے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو زندہ تھا الہی قانون کے مطابق بنا ہے اور اب بھی قبر کے اندر موجود ہے۔ لیکن واحد یسوع مسیح کی قبر، جس کے سہرانے ایک تختی لکھی ہوئی ہے، اور وہ تختی پر لکھا ہوا ہے زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، اور لکھا خدا کے کلام میں فرشتے نے کہا آؤ اس جگہ کو دیکھو جہاں پر تم نے یسوع کو رکھا، وہ اب یہاں نہیں ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہوا خدا۔ لفظ کیا ہے؟ آؤ اور دیکھو۔ اور وہ جانتی تھی کہ ہم نے یسوع کو اسی جگہ پر رکھا، انہوں نے کہا اس کفن کو دیکھو جس کے اندر یسوع مسیح کو جو ہے وہ کفنایا گیا، وہ کفن جس کے اندر یسوع کو لپیٹ دیا گیا اور لپیٹا ہے، تو یہ خالی کفن دیکھو، کیونکہ وہ یہاں نہیں ہے، بلکہ نبی اور رسولوں کی تکمیل کے مطابق اور نوشتوں کے مطابق وہ تو مردوں میں سے جی اٹھا ہوا خدا ہے، اور لکھا ہے اب وہ یہاں نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہوا خدا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح جب جی اٹھا ہے تو لکھا ہوا ہے اس نے مریم مگدلینی اپنی پہلی فرصت میں جا کے پڑھ لے گا، یوحنا کی انجیل کے اندر آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا، یوحنا 20 باب کے اندر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو ان بہنوں کے پاس ہی آ کر کھڑا ہوا، لکھا ہے کہ انہوں نے یسوع کو نہ پہچانا، اور اب یسوع کو نہیں پہچانا ہے، انہوں نے اسے بار بار سمجھ میں کہا ہے اے میاں اگر تو ہی جانتا ہے تو ہمیں بتا دے کہ ہمارے مسیح کو کہاں پر لے کر چلے گئے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا ان کا نام لے کر جب انہیں پکارا ہے تو وہاں پر لفظ ہے اے رب بنی، یعنی اے استاد تو ہے، تو لکھا یسوع مسیح نے کہا میں اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، اور جاؤ میرے بھائیوں کو میرے شاگردوں کو یہ خبر پہنچا دو کہ یسوع مسیح در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ تم سے پہلے یروشلم میں جائے گا اور وہاں پر تم اسے دیکھو گے۔ شاید دنیا کی قانون کے مطابق اور الہی قانون کے مطابق جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ خاک خاک کے ساتھ، مٹی مٹی کے ساتھ، راکھ راکھ کے ساتھ مل جاتی ہے، لیکن روح کے بارے میں لکھا ہے روح جہاں سے آتی ہے وہی پر جاتی ہے۔ آج انسان کا بدن خاک کے ساتھ خاک ہے، لیکن روح خدا کے پاس ہے۔ لیکن یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ میں تم سے پہلے یروشلم کے اندر جاؤں گا اور وہاں پر میں اپنے شاگردوں کو کیا کروں گا، ملوں گا۔ اور لکھا اس ٹائم توما جب ان کے ساتھ نہ تھا تو اس نے کہا کہ میں یقین نہیں کرتا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یقیناً اس کی روح ہوگی۔ لیکن لکھا ہے جب دوبارہ یسوع مسیح توما پر ظاہر ہوا اس نے کہا لا اپنے ہاتھ کی انگلیاں لے اور میری ہتھیلی میں ڈال کر دیکھ کہ میں روح نہیں بلکہ میں تو بدن سمیت زندہ ہوا ہوں۔ اور جب بدن سمیت زندہ ہوا ہے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے یسوع مسیح مختلف جگہوں پر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے، اموس کی راہ پر وہ 2 شاگردوں پر ظاہر ہوا اور اپنے آپ کو زندہ ظاہر کیا۔ اور لکھا جب اس گاؤں کے اندر پہنچے تو انہوں نے اس کے سامنے جب مچھلی کو رکھا تو لکھا اس نے شکر کر کے اسے لیا ہے، اور لکھا اسی ٹائم وہ اس سے جدا ہو گیا۔ آج دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو زندہ ہوئی، بہت سارے ایسی ہستیاں، ایسی شخصیات جو ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا، اقرار کیا کہ ہمیں نہ دفنانا، ہمیں نہ کفنانا، ہم بھی جی اٹھیں گے، اور ان کی لاشیں ہسٹری بیان کرتی ہے کہ ان کی لاشیں زمین پر برہنہ طور پر ہوا کے پرندوں کا شکار بن گئی، اور ان کے بدنوں کے اندر کیڑے پڑ گئے جنہیں نہ تو وضو، جنہیں نہ تو اس ٹائم کا غسل نصیب ہوا، نہ انہیں کفن نصیب ہوا،
बल्कि लिखा बे हुर्मती की हालत में उनकी हिस्ट्री बयान करती है कि उन्हें दफनाया गया, लेकिन यीशु मसीह इज्जत की हालत में मरा और इज्जत की हालत में उसे दफन किया गया और इज्जत की हालत में वो तीसरे दिन मुर्दों में से उठा हुआ खुदा है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो कब्र के अंदर नहीं है। उसी ने कहा ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। लिखा है उसने कब्र और मौत का बरबला तमाशा बनाया और वो आज कहाँ पर। फरिश्तों ने कहा वो यहाँ नहीं है, आज वो कब्रों के अंदर नहीं है, आज वो मज़ारों के अंदर नहीं है, आज वो रोज़ों के अंदर नहीं है, आज वो मकबरों के अंदर नहीं है। आज रोमी हुकूमतों की मोहरें उसे कैद नहीं कर सकी हैं। आज पहरेदार तो बैठाएंगे लेकिन पहरेदार भी उसे जिंदा होने से न रोक सके। फरिश्तों ने कहा आओ ये जगह देखो, तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, क्योंकि वो तो जिंदा है, जिंदा था और अब तो बाद जिंदा रहेगा। और जब वो जिंदा है और लिखा है वो जी उठने वालों में पलोठा ठहरा है। और जब वो पलोठा ठहरा तो बुजुर्ग पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है रोम की कलीसिया को लिखते हुए कि वो जिस्मानी तौर पर तो दो की असल और नस्ल से था, लेकिन पाकीज़गी के रूह के तमार के बाद मुर्दों में से जी उठने के सबब से वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु नासरी ठहरा है। और जब वो जिंदा हुआ है तो उसने मेरी और आपकी निजात का बंदोबस्त मुकम्मल और कंप्लीट किया, क्योंकि हमारे निजात की खातिर वो मरा और जब मुर्दा में से जी उठा है तो उसने हमारी निजात के काम को पाया तकमील तक पहुंचाया। और उसने वादा किया कि अब मैं जिंदा और मेरे लोग भी क्या होंगे, मेरे लोग भी जिंदा होंगे। और आज हम इस बात के लिए खुशी मनाते हैं कि हमारा खुदा आज कब्रों के अंदर नहीं, आज वो मनोमन मट्टी के अंदर नहीं, बल्कि आज उसकी कब्र पर एक ही लफ्ज लिखा हुआ मिलता है कि तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढते। वो जिंदा है और वो आज भी जिंदा होने का सबूत अपने लोगों को देता है। तो आज हम इसीलिए खुशी मनाते, क़यामत अल मसीह को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते, हालेलुया के नारे मारते, अपने हाथों को लहराते हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते। और कौमों के अंदर गलियों के अंदर हम इस बात की मुनादी करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा यीशु नासरी है। तो जब वो जिंदा है उसने जरूरी काम जो सबसे जरूरी किया, उसने कहा जाकर मेरे भाइयों को क्या करो, क्या करो, ये जाकर बता दो कि वो जिंदा हुआ है। और आज जब यीशु मसीह जिंदा है वो उसने गुड फ्राइडे क़यामत अल मसीह के मौका पर बहनों से कहा जाकर बता दो कि मैं जी उठा हूं। वैसे गुड फ्राइडे की ऐसे ईस्टर की इबादत के मौका पर खुदा मुझसे रात से भी क्या कहता है, मुझे रात को भी क्या करना, क्या करना है। यीशु मसीह ने क्या कहा, बहनों से क्या कहा, जाकर बताओ। और आज खुदा आपको क्या कहता है, आज क्या कहता है, सिर्फ नए कपड़े पाओ, हाँ मेकअप जड़ा ओके करो, हाँ कपड़े नवे सो, बल्कि खुदा क्या कहता है, जाकर क्या करो, जाकर बताओ कि वो आज क्या है, वो जी उठा है। तो आज क्या मैं और आप खुदा के साथ ये कौल करार करते हैं कि खुदावंद आज से हम भी आए खुदावंद उन बहनों की तरह आज हम भी तेरे नाम के गवाह ठहरेंगे और इस खुशखबरी को पैगाम को आम करेंगे और लोगों को बताएंगे कि यीशु मसीह जिंदा है। वो आज कब्रों के अंदर नहीं, मट्टी के अंदर नहीं, क्योंकि लिखा है मट्टी उसके कफन को छू ना सके, क्योंकि वो मट्टी था नहीं, क्योंकि वो रूह कुदस की कुदरत के साथ पैदा हुआ। सिर्फ जरा सिर्फ हालेलुया तो नारी मार लेने की यीशु जिंदा हो गया, बल्कि क्या करना, हाँ क्या करना है, जाकर क्या करना है, या शागिर्दों की तरह मैंने और आपने छुप कर अपने आप को उस तरह के लोग शागिर्दों की तरह बालों खानों के अंदर बंद करके रखना है। खौफ हमारी जिंदगियों पर है, ओ अगर ये पता चलेगा ये क्रिश्चियन है, लोग हम पर जुल्म तशद्दुद करेंगे, और अगर हम यीशु के नाम की मुनादी करेंगे तो हमसे कीना करेंगे और हमें जो है हो सकता है कि वो रोजगारों से पारी कर दे। लेकिन लिखा हुआ है, उसने कहा जाकर कह दो। और शागिर्द खौफ से भरे पड़े थे, लेकिन बहनों के अंदर क्या थी, और ईस्टर की पहली गवाह
اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے یسوع مسیح کا دیدار حاصل کرنے والے اور اس کی خوشخبری کا پیغام پھیلانے والے مرد حضرات نہیں تھے، بلکہ وہ تو گھروں کے اندر چھپے بیٹھے تھے، ڈرتے مارے بیٹھے تھے۔ لیکن کنہوں نے جا کر یسوع مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھا ہوا دیکھا؟ کنہوں نے دیکھا ہے؟ تو خدا ذمہ داری کنہیں دیتا ہے؟ کنہیں دیتا ہے؟ جا کر میرے بھائیوں کو بتاؤ۔ اس کا مطلب ہے ذمہ داری خدا نے کن کے ہاتھوں میں دی؟ کنہیں دی ہے؟ بڑے خوف کے نال بول دے